نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. پارہ نمبر 21 کا آغاز کریں گے اور اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. اور جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیں اور نماز قائم کریں. تو قرآن کریم کی تلاوت کے کئی مقاصد ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہم سب سے مطلوب ہے. محض سے اجر و ثواب کے لیے نہیں تلاوت کریں بلکہ اس کے معنی اور مطالب پر تدبر اور تفکر کے لیے، تعلیم اور تدریس کے لیے اور واعظ و نصیحت کے لیے اس حکم تلاوت میں یہ ساری ہی صورتیں شامل ہیں. اور مزید کیا فرمایا، واقعی الصلاح اور نماز قائم کریں کیونکہ نماز سے انسان کا تعلق خصوصی طور پر اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کے عزم و ثبات کا باعث اور ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. تو نماز اور صبر کوئی مادی یا مرئی چیز تو نہیں ہے کہ انسان ان کا سہارا پکڑ کر ان سے مدد حاصل کرے. مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی ربط اور تعلق پیدا ہوتا ہے وہ قدم قدم پر اس کی دستگیری فرماتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز پڑھنے کی تعبیر کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز فرض تھی کیونکہ آپ کے ذمہ جو عظیم کام سونپا گیا تھا اس میں آپ کو اللہ کی بے حد مدد درکار تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اہم مسئلہ درپیش آتا تو آپ نماز کا اہتمام فرماتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے اندر تفکر کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، واعظ و نصیحت کریں اور تعلیم و تدریس کریں اور نماز قائم کریں. یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. یعنی نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے کا سبب و ذریعہ بنتی ہے.
جس طرح دوائیوں کے تاثرات ہوتے ہیں اسی طرح نماز کا یہ تاثر ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر ایسی روحانی تاثیر رکھتی ہے کہ انسان کو ان تمام برائیوں سے وہ بچا کر رکھتی ہے۔ لیکن قبولیت عمل کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں کہ ایمان ہو، اخلاص ہو اور شریعت کے مطابق نماز ہو اور نمازی پاک بھی ہو۔ یہ ساری جب پابندی کے ساتھ انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان تمام برائیوں کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، اس لیے کہ وہ اہل علم و فہم ہے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے اسے بحث و گفتگو میں تلخی نہ ہو بلکہ اچھے طریقے سے عمدہ انداز میں بات کرو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں، یعنی جو بحث و مجادلہ کرنے والے ہیں، افراد اور تفریح سے کام لینے والے ہیں، تو تمہیں بھی اپنا وہ لہجہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی آیت کے پہلے حصے میں وہ گروہ مراد ہے اہل کتاب کا جو مسلمان ہو گئے تھے، اور دوسرے گروہ سے وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے، یہودیت یا نصرانیت پر قائم رہے یا مسلمانوں کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے کلام کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ جو تمہارے حامی و مددگار ہوں اور جن کے اندر فہم ہو، عقل ہو، بصیرت ہو، ان کے ساتھ عمدہ انداز میں گفتگو کریں، اور جو آپ کے ساتھ جھگڑا کریں، جدال کریں، تو آپ کیا کرو، صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، یعنی ہم تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں، اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، بس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور انہیں مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ وہ ہے جن کے آگے اسلام کو پیش کیا گیا تو مشرکین میں سے بھی کچھ ایمان والے ہو گئے، اور کچھ وہ ہیں جو اہل کتاب میں سے تھے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھی، قرآن سنا تو وہ قرآن پر ایمان لے آئے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھنے والے نہ تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور نہ ہی کسی کتاب کو آپ ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑے ہیں کہ کوئی اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھا کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، یعنی قرآن مجید حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہے، یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ قرآن مجید لفظ بلفظ سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور ہماری آیتوں کا منکر سوائے ظالموں کے اور کوئی نہیں ہوتا، یعنی کہ جو آیتوں کا انکار کرتا ہے اللہ کی نظر میں وہ ظالم ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پہ کچھ نشانات یعنی معجزے اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلا کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جاتی رہی ہے، اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، یعنی میں اللہ کا نبی ہوں اور جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے یہ من جانب اللہ ہے، اس بات پر اللہ ہی کافی ہے۔ وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو لوگ باطل کے ماننے والے ہیں اور اللہ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھٹانے میں ہیں اور گھاٹے میں ہیں۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو اب تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ جو لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی میعاد مقرر کر کے رکھی ہوئی ہے، اور جب ان کا وقت آئے گا تو پھر عذاب آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ وقت مقرر طے شدہ نہ ہوتا تو اب تک ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے گا، یعنی جب عذاب آ جائے گا تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور تسلی رکھیں کہ جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے، اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا، اور اللہ فرمائے گا کہ اب اپنے بدعمال کا مزہ چکھو۔ اے میرے ایماندار بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، سب تم میری ہی عبادت کرو۔ اب یہاں ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو ہجرت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو جائے اور دین کا قائم رہنا دوبھر ہو جائے تو اس جگہ کو چھوڑ کر ہجرت کر لو، جس طرح بعض مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسرے مسلمانوں نے بعد میں جو فرض ہجرت تھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ تو ہجرت کرو یا نہ کرو، ہر صورت میں تمہیں اپنے رشتہ دار اور احباب چھوڑنے ہی پڑیں گے، تو موت تمہیں گھیر لے گی جہاں بھی تم ہو۔ تو بہتر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے، جہاں دین کو چلنا آسان ہو ایسے علاقے میں رہائش اختیار کی جائے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ اور وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائی نہیں پڑتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جانوروں کو مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں دی کہ جانوروں کا کوئی ٹھکانہ، کوئی مسکن مستقل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جہاں رزق ملتا ہے وہ وہاں موو کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ جانور کبھی اپنی خوراک ذخیرہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو اٹھا کے رکھنے کی ان کے اندر ہمت ہوتی ہے، یعنی رزق جو ہے وہ کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ اللہ کا رزق اپنی مخلوقات کے لیے عام ہے، جو جہاں ہے جیسا ہے اس کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے وہاں رزق پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر جانے والے صحابہ کو پہلے سے کہیں زیادہ وسیع اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہیں عرب کے متعدد علاقوں کا حکمران بنا دیا۔ تو یہ اللہ کا رزق ہے، وہ جہاں چاہے جسے چاہے پہنچا سکتا ہے، کیونکہ وہ سمیع علیم ہے، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ۔ پھر کدھر الٹائے جا رہے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، وہ دینے والے ہیں روزی ہر ایک کو، چاہے وہ جہاں کہیں بھی سکونت اختیار کرے
تو بہتر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ جہاں دین پہ چلنا آسان ہو، شریعت کی پابندی کرنا آسان ہو، جو دین کے احکامات ہیں انہیں پورا کرنا آسان ہو، عبادت کرنا آسان ہو، ایسے علاقے میں سکونت اختیار کی جائے۔ تو رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے فراخی کرتا ہے، جس کے لیے تنگی، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں بہت سے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں، خاص طور پہ یہودی ملکوں میں رہائش اختیار کر لیتے ہیں کہ جی وہاں سے آمدنی اچھی ملتی ہے۔ تو اللہ نے تو کہا ہے کہ رزق تو ہر انسان کے نصیب کا اسے مل جائے گا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دین کی خاطر اپنے ملک کو یا زمین کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر اکثریت ان لوگوں کی ہے جو صرف آمدنی کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں سکونت اختیار کرتے ہیں، جو اسلامی ملک بھی نہیں ہوتے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے بیوی بچے بیچارے بعض اوقات ان سے ملنے کے لیے ترستے رہتے ہیں، بوڑھے ماں باپ ان کو ترستے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، اور وہ بد نصیبی یہ کیا ہوتی ہے کہ وہ نہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر پاتے ہیں، نہ ہی ان کے جنازوں میں شریک ہو پاتے ہیں، نہ ہی ان کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، وہ جس کے لیے چاہے کشادہ کرے، وہ ان کے وہیں اپنے ماں باپ اہل و عیال کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کشادہ کر سکتا ہے، اور تنگ کرنا چاہے تو بہت اچھی جگہ پہ رہتے ہوئے بھی تنگی ہو سکتی ہے۔ تو رازق اور مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے ذمہ جو ذمہ داری لگا رکھی ہے اسے چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اور صرف دنیا کے مال متاع کو ہی سب کچھ نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی رضا کو بھی مطلوب خاطر رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ زندگی میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے۔ آپ کہہ دیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بس ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں۔ هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ اور دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، یعنی آخرت سے اندھا اور اس کے لیے توشہ جمع کرنے والا غافل ہو کر دنیا کو ہی بنا کر سب کچھ سمجھ لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف کھیل کود سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ تو کافر دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، اس کے لیے شب و روز محنت کرتے ہیں، لیکن جب مرتا ہے تو پھر بالکل خالی ہاتھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دنیا کی زندگی، اس کی عیاشیاں، اس کے مزے، یہ تو صرف کھیل تماشا ہے، وقتی طور پر عارضی۔ کہ جس طرح بچے سارا دن مٹی کے گنودوں سے کھیلتے ہیں، پھر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، سوائے تھکاوٹ کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو صرف دنیا کے لیے وقت لگا رہا ہے اس کے بھی ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں، اسے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتی۔ تو سچی زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش کہ یہ جانتے ہوتے، یعنی عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرنے والا ہے۔ بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور مزے اڑاتے رہیں۔ ابھی پتہ چل جائے گا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے وہ لوگ اشک لیے جاتے ہیں۔ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس احسان کا تذکرہ فرما رہا ہے جو اہل مکہ پر اللہ نے کیا، کہ اللہ نے حرم کو امن والا بنا دیا، جس میں اس کے باشندے قتل و غارت، اسیری، لوٹ مار سے محفوظ ہیں۔
جبکہ عرب کے دوسرے علاقے سے امن و سکون سے محروم ہیں۔ تو قتل و غارت گری ان کے ہاں ایک معمول اور آئے دن کا مشغلہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا والوں کے انسانوں کے لیے اب حرمت والی جگہ قرار دے دی کہ اب کوئی بھی وہاں پہ نہیں کرتا، اور نہ صرف لوگوں کو نقصان پہنچاتے بلکہ وہاں کی گھاس اور پتے، درخت کے پتے تک توڑنا منع ہے، وہاں کے کیڑوں کو بھی مارنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر امن والا اس کو بنا دیا۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو وہ اسے جھٹلا دے، یعنی جب کوئی بات اپنی طرف سے منسوخ کرے یا شرک کرے تو اسے اللہ کے ساتھ جوڑ دے، اور جب ایک چیز کو جان لے، سمجھ لے، اللہ کے کلام کو سن لے تو پھر اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر اسے جھٹلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ایسا انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، یعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں اور آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں وہ سب برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے۔ اس سے مراد دنیا اور آخرت کے وہ راستے ہیں جن پر چل کر انسان اللہ کی رضا حاصل کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ روم کا آغاز کرتے ہیں، مکی صورت ہے، 6 رکوعات ہیں اور اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ چند سال ہی میں اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ ہی کا ہے۔
اس روز مسلمان شادمان ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ تو ان آیات کا پس منظر ہے کہ عہد رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس یعنی ایران اور دوسری روم۔ فارس کی حکومت آتش پرست اور دوسرے روم کی جو حکومت تھی وہ عیسائی تھی، وہاں کی آبادی عیسائی تھی یعنی اہل کتاب تھی۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں کیونکہ دونوں مشرک تھے، جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کی عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وحی اور رسالت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی، جس پر مشرکوں کو خوشی اور مسلمانوں کو غم ہوا۔ اس موقع پر قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جن پہ یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ بضع سنین یعنی چند سال کے اندر رومی پھر غالب آ جائیں گے اور ایرانی مغلوب ہو جائیں گے۔ بظاہر اسباب یہ پیشگوئی ناممکن العمل نظر آتی تھی، تاہم مسلمانوں کے اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی کہ عنقریب رومی غالب آ جائیں گے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے یہ شرط مان دی کہ رومی 5 سال کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو فرمایا کہ بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تم نے 5 سال کی مدت کم رکھی ہے، اس میں اضافہ کر لو۔ چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مدت میں اضافہ کروا لیا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ رومی 9 سال کی مدت کے اندر یعنی 7ویں سال دوبارہ فارس پر غالب آ گئے، جس سے یقیناً مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ رومیوں کو یہ فتح اس وقت ہوئی جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ تو رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے قرآن میں وہ سچ ہونے والا ہے۔ کاش کہ ہم بھی اس کے وعدوں پہ یقین کر کے اپنی زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزارنے والے بن جائیں، تو ہم بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس راستے کو، اس راہ ہدایت کو پالیں گے جو کامیابی کا راستہ ہے۔ تو ایمان تو ہمارے پاس ہے لیکن یقین کی کہیں کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس یقین میں اضافہ عطا فرمائے اور ہم اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور اس قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ اس وعدے کو پالیں۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر ہی کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہے۔ کیا ان لوگوں نے اپنی جانوں میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقررہ وقت تک کے لیے بنایا ہے؟ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے، اور انہوں نے بھی زمین بہت بوئی اور جوتی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر گناہ کے عذاب میں کسی کو مبتلا نہیں کرتا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی اپنے رسولوں کا اور اللہ کے کلام کا انکار کرنے والے تھے۔ پھر آخر کار برا کام کرنے والوں کا انجام بہت ہی برا ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کا استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللہ ہی مخلوقیت ادا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہ گار حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کی تمام تو شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، یعنی اپنے شرک کا انکار کر دیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، یعنی ایک کافروں کی جماعت ہوگی اور ایک مومنوں کی جماعت ہوگی، کافر جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی نیک اعمال جو کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا وہ سب عذاب میں پکڑوا دیے جائیں گے۔ بس اللہ کی تسبیح بیان پڑھا کرو جبکہ تم شام کرو اور جب صبح کرو، تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی ہے، تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ تو اس میں 5 نمازوں کا ذکر آ گیا ہے، تسبیح سے مراد نماز ہے، اور اگر اذکار لے رہے ہیں تو صبح و شام کے اذکار بھی ہیں۔ تو 5 نمازیں کیسی ہیں؟ تم سونا کا مطلب ہے مغرب اور عشاء کی نماز، تصبیحون جب تم صبح کرتے ہو تو فجر کی نماز، عشیہ کا مطلب ہے سپہر میں عصر کی نماز، اور تظہرون کا مطلب ہے ظہر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں 5 نمازوں کا ذکر کیا یا تسبیحات کا، تو صبح و شام کے اذکار بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی، یعنی اگر مرد اور عورت کے جنس ایک دوسرے سے مختلف ہوتی، مثلاً عورتیں یا مرد ان میں سے کوئی ایک جنات یا حیوانات میں سے ہوتا، تو وہ کبھی سکون حاصل نہ ہوتا جو اس وقت دونوں کے ایک ہی جنس ہونے سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت اور وحشت رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہاری جنس سے تمہارے ہی جوڑ پیدا کیے، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ تو مودت سے مراد مرد بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور ایسا ہی محبت بیوی شوہر سے بھی کرتی ہے۔ تو جو ایسی محبت میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی بھی دو لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی، اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور آسائشیں وہاں پہنچاتا ہے جس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اور ایسی ہی عورت بھی اپنی قدرت و اختیار کے دائرے میں رہ کر ایسا کرتی ہے۔ تاہم انسان کو یہ سکون اور باہمی پیار انہی جوڑوں سے حاصل ہوتا ہے جو قانون شرعی کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہیں۔ اسلام انہیں ہی جوڑا قرار دیتا ہے، غیر قانونی جوڑوں کو وہ جوڑا تسلیم ہی نہیں کرتا بلکہ انہیں زانی اور بدکار قرار دیتا ہے اور ان کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے۔ تو یہاں پہ عام طور پہ عام مرد اور عام عورت مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جو اسلامی شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے میاں بیوی بنتے ہیں، نکاح کے بندھن کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ ہیں جنس کے جوڑ جنہیں اللہ تعالیٰ نے آرام، محبت اور مودت کے لیے پیدا فرمایا۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رغبتوں کا اختلاف بھی ہے۔ کہ دنیا میں آپ دیکھیں اتنے سارے انسان ہیں لیکن ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، اور اسی طرح سب کی رنگت بھی بالکل الگ ہے اور سب کی زبانیں بھی بالکل الگ ہیں۔ دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، اور بھی اس کی قدرت کی نشانیاں تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے، یعنی ایک بجلی جس سے خوف بھی طاری ہوتا ہے اور ایک امید بھی ہوتی ہے کہ اب یقیناً ابر کرم برسے گا اور پانی سے لوگ اور زمین سیراب ہوں گے، اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ تم سب ہی زمین سے نکل جاؤ گے، یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو آسمان و زمین کا سارا نظام جو اس وقت اس کے حکم سے قائم ہے درہم برہم ہو جائے گا، اور تمام انسان قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، اور زمین آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے، اور وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اس کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمانوں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کیا تم اور وہ اس درجے میں برابر ہو یعنی جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام یا نوکر چاکر جو تمہارے جیسے انسان ہی ہیں وہ تمہارے مال و دولت میں شریک ہو جائیں یا وہ تمہارے برابر ہو جائیں تو ظاہر ہے تم یہ بات پسند نہیں کرتے تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے چاہے وہ فرشتے ہوں پیغمبر ہوں اولیاء صلحہ ہوں یا شجر و حشر ہوں تو وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں جبکہ وہ بھی اللہ کے غلام اور اس کی مخلوق ہی ہیں تو جس طرح پہلی بات نہیں ہو سکتی ایک چیز کو جب ہم پسند نہیں کرتے کہ ہم اور ہمارے غلام برابر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا تم خود اپنوں کا یعنی کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم آزاد لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو یعنی جس طرح مشترکہ کاروبار یا جائیداد میں سے خرچ کرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے شریک باز پرس کریں گے یعنی دو لوگوں کا جب مل کے کاروبار ہے تو کچھ بھی خرچ کرتے ہوئے انسان احتیاط کرتا ہے کہ دوسرا مجھ سے سوال کرے گا تو کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو تو یقیناً تم ان سے نہیں ڈرتے کیونکہ تم انہیں مال و دولت میں شریک قرار دے کر اپنے ہم مرتبہ بنا ہی نہیں سکتے تو ان سے ڈر کیسا تو اسی طرح جو خود ساختہ معبود گھر لیے ہیں جب وہ کوئی نفع نقصان پہنچانے کے قابل نہیں ہے تو پھر ان کا ڈر کیسا انسان کو چاہیے کہ ان تمام خود ساختہ معبودوں کو ختم کر کے ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آتے بیان کر دیتے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں، اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ راہ سے ہٹا دے، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ بس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر لیں۔ اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی وہ فطرت دین اسلام ہے، اللہ کے بنائے کو بدلنا ممکن نہیں ہے، یعنی اللہ کی اس فطرت کو تبدیل نہ کرو بلکہ صحیح تربیت کے ذریعے اس کی نشو و نما کرو تاکہ ایمان و توحید دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگوں، اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، اور ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے اس میں وہ خوش ہے، فریحون مگن ہے، خوش ہے۔ یعنی ہر فرقہ اور گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل ہیں، اور جو سہارے انہوں نے تلاش کر رکھے ہیں وہ اور ان دلائل کو، ان سہاروں کو وہ بغیر دلیل کے قبول کرتے ہیں اور ان پر خوش ہیں اور مطمئن ہیں۔ یہ بالکل وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی دین پر نہیں ہے، ولیست النصارى علی کل شیء، کہ وہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ تو بدقسمتی سے ملت اسلامیہ کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی پھر مختلف فرقوں میں بٹ گئی ہے، اور ان کا بھی ہر فرقہ اس دام باطل میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہے اور باقی سامنے والا بالکل باطل ہے، اور ہمارے ہاں تو اسے کافر تک کہہ دینے میں کوئی احترام نہیں کرتا۔ حالانکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں فرقے فرقے کر دیے، جبکہ اسلام فرقے والا دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جو قرآن میں اللہ نے بتا دیا بس اسی کے مطابق زندگی گزارو، اب پورے کے پورے قرآن پر عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک حصے پر تم ایمان لے آؤ، اس پہ عمل کرو اور دوسرے کا انکار کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع کر کے دعائیں کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دے دی۔ اچھا تو تم فائدہ اٹھا لو، ابھی ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ بس قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دے دیجیے، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے نجات ہے۔ تم جو سود پر دیتے ہو لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، یعنی جو ارادہ کرتے ہیں کہ بظاہر سود سے مال بڑھ رہا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ نہیں بڑھتا۔ ہاں مگر جو صدقہ زکوٰۃ تم اللہ کے چہرے کی طلب کے لیے یعنی اس کے خوشنودی کے لیے دو تو ایسے لوگ ہی اپنا مال دوگنا کرنے والے ہیں۔ تو صدقات اور زکوٰۃ سے تو ایک تو روحانی اضافہ ہوتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ مال میں اپنی طرف سے برکت ڈال دیتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب کئی کئی گنا ملے گا۔ جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ چڑھ کر پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کے چہرے کی طلب رکھتے ہیں، اس کے دیدار کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں صدقات کرتے ہیں۔ تو یہاں رک کر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے چہرے کی دیدار کی لذت عطا فرمائے اور اپنی ملاقات کا شوق پیدا کرے کہ ہم جب اس سے ملاقات کریں تو ہم شوق سے اس کی طرف توجہ کے ساتھ متوجہ ہوں، نہ کہ ہم نادم ہوں اور سر چکائے اس کے آگے کھڑے ہوں، بلکہ اس طرح زندگی گزار کے جائیں کہ ہم اللہ کے دیدار کی لذت حاصل کر رہے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کر دے گا۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو، یا پیدا کرتا ہو یا مارتا ہو، یا پیدا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہو، یا کسی بھی قسم کے نفع یا نقصان پر قادر ہو؟ تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ ہی کے لیے باقی اور برتری ہے، اور ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کر رہے ہیں۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ چکھا دے بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائے تو خشکی سے مراد انسانی آبادیاں اور تری سے مراد سمندر سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون تہوبالا ہو جائے اور ان کے عیش و آرام میں خلل آ جائے تو جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وتیرہ بنا لے تو پھر مکافاتی عمل کے طور پر اللہ کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کردار کا رخ برائیوں کی طرف پھر جاتا ہے اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے امن و سکون ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ خوف و دہشت قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی و سماوی یعنی زمین و آسمان کے آفات کا نزول بھی ہوتا ہے
مقصد اس سے یہی ہوتا ہے کہ اس عام بگاڑ یا آفات الہیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آ جائیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں اور اللہ کی طرف توجہ کر لیں۔ تو اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ عذاب اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اور مزید پریشانیاں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام اطاعت الہی پر قائم ہو اور اس کی حدیں نافذ ہوں، ظلم کی جگہ عدل کا دورہ ہو، وہاں امن اور سکون اللہ کی طرف سے خیر و برکت کی طرح نازل ہوتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے۔ اور پہلے والی مثال میں اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بدکار یا فاجر آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہی اس سے راحت محسوس نہیں کرتے بلکہ شہر بھی اور درخت بھی اور جانور بھی آرام پاتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے رزق روک دیا جاتا ہے اور ان لوگوں کی زندگی بھی، ان حشرات الارض کی بھی، جانوروں کی بھی اور ان شہروں کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ امن اور سکون ہوتا ہے وہ اللہ کے نظامت اطاعت الہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کا نظام قائم کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جہاں پر وبال آتے ہیں وہ کس کی وجہ سے آتے ہیں؟ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی ایسا گناہ گار بندہ مرتا ہے تو شہر، درخت اور جانور بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی نحوست ہم سے ٹل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی زمین پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ بس آپ اپنا رخ سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، یعنی قیامت کا دن۔ اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، ان کی گروہ بندی ہو جائے گی، کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہیں سنوار رہے ہیں، تاکہ اللہ انہیں اپنے فضل سے جزا دے۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کا چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم اس کی شکر گزاری کرو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں یعنی معجزات لے کر آئے، پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر آپ کی قوم کی طرف بھیجا ہے، اسی طرح آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے گئے، اس کے ساتھ انہیں دلائل اور معجزات بھی عطا کیے گئے، لیکن ان کی قوموں نے ان کی تکذیب کی، ان پر ایمان نہیں لائے، جس کی بنا پر انہیں سزا ملی اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے نصرت و تائید عطا کی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار و مشرکین کی روش اور تکذیب سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر نبی کے ساتھ اسی قوم نے یہی معاملہ کیا، تو نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد آ کر ہی رہتی ہے۔ اللہ ہوائیں چلاتا ہے اور وہ ابر کو اٹھاتی ہے، پھر اللہ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یقین مانو کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے، بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم تیز ہوائیں چلا دیں اور یہ لوگ ان کی کھیتیوں کو مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے، یعنی انہی کھیتوں کو جن کو ہم نے بارش کے ذریعے سے شاداب کیا تھا، اگر سخت گرم یا سخت ٹھنڈی ہوا چلا کر ان کی ہریالی کو زردی میں بدل دیں، یعنی تیار فصل کو تباہ کر دیں، تو یہی بارش سے خوش ہونے والے اللہ کی ناشکری پر ادھر آئیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ کو نہ ماننے والے صبر اور حوصلے سے محروم ہوتے ہیں۔ ذرا سی بات تو خوشی سے پھولے نہیں سماتی اور ذرا سی ابتلا پر، آزمائش پر فوراً ہی نا امید ہو جاتے ہیں، جبکہ اہل ایمان کا معاملہ ان دونوں حالتوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ کھڑے ہوں، اور نہ بندوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں۔ آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے، سر تسلیم ہم کرنے والے مسلمان اور فرمانبردار ہیں۔ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، یعنی بچپن کے بعد جوانی دی، اور پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی، گناہ گار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم کو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے، یعنی اللہ کا علم اور اس کا فیصلہ ہے لوح محفوظ، اس کے مطابق تم یوم قیامت تک ٹھہرے رہے۔ آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ پر اس دن ظالموں کو ان کا عذر معذرت کرنا کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان سے توبہ طلب کی جائے گی۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں، کتنا ہی بڑا معجزہ کیوں نہ پیش کر دیں، یہ انکار کرنے والے ہی رہیں گے۔ یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر لگا دیتا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وہ لوگ بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے، یعنی آپ کو غضب نہ کرنے، صبر و حلم ترک کرنا یا مداحنت میں مجبور نہ کر دیں، بلکہ آپ اپنے موقع پر ڈٹے رہیں اور ان سے انحراف کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ آ کر ہی رہے گا۔ سورہ روم مکمل ہوئی۔ سورہ لقمان کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کا آغاز ان حروف مقطعات سے فرمایا تاکہ وہ اس کے سننے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ یہ انداز بیان نہایت ہی اچھوتا ہے اور نیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی جو صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں، ان کا معنی اور مراد صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ تو مفسرین نے اس کے دو بڑے فائدے بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن اسی قسم کے حروف مقطعات سے ترتیب و تعلیف پایا ہے جس کی مثال تعریف پیش کرنے سے عرب عاجز آ گئے، یعنی انہیں اس کا شعور ہی نہیں تھا کہ یہ لفظ کیا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کرتا ہے، اور جس پیغمبر پر یہ نازل ہوا ہے وہ سچے رسول ہیں، اور جو شریعت لے کر آئے ہیں انسان اس کا محتاج ہے، اور اس کی اصلاح اور سعادت کی تکمیل اسی شریعت سے ہی ممکن ہے۔ تو سورہ لقمان کی تلاوت سنتے ہیں۔ مکی سورت ہے، اس کے 4 رکوعات ہیں۔ پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو فضول باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ تو لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان اور آلات، ساز و موسیقی اور ہر وہ چیز ہے جو انسانوں کو خیر اور معروف سے غافل کرتے ہیں۔ اس میں قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے، ناول، جنسی اور سنسنی خیز لٹریچر، رسالے اور بے حیائی کے پرچارک اخبارات سب بھی آ جاتے ہیں۔ اور جدید ترین ایجادات، ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو فلمیں، اینڈرائڈ فون وغیرہ بھی۔ عہد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لوڈیاں بھی اسی مقصد کے لیے خریدی تھی کہ وہ لوگوں کا دل گانے سنا کر بہلاتی رہیں تاکہ قرآن اور اسلام سے دور رکھ سکیں۔ اسی اعتبار سے اس میں گلوکارائیں بھی آ جاتی ہیں جو آج کل فنکار، فلمی ستارے اور ثقافتی سفیر اور پتہ نہیں کیسے کیسے مہذب و خوشنما اور دل فریب ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو بے علمی کے ساتھ اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک کیے، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ بہت بڑی عزت اور غلبے والا اور کامل حکمت والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے، یعنی وہ ہلا نہ سکے، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا کسی دوسرے کی کوئی مخلوق دکھاؤ۔ کچھ نہیں بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو، انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو، انہوں نے آسمان و زمین کی چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بنائی ہے، پیدا کی ہے، تو بتاؤ۔ مطلب یہ ہے
کہ جب ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہونا چاہیے. اس کے سوا کائنات میں کوئی ہستی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے یا اسے مدد کے لیے پکارا جائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی. یہ تو لقمان کون تھے؟ لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ نے حکمت یعنی ایک عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا. ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ راست بازی، امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے. یعنی جو بھی چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی حکمت حاصل ہو جائے، اسے فراست حاصل ہو، تو وہ ان 4 چیزوں کو اپنا لے: راست بازی یعنی سچ بولنا، امانت داری کرنا اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب کرنا اور خاموشی اختیار کرنا. ان کی حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ یہ مشہور غلام تھے. ان کی حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے. ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لاؤ. چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے. پھر ایک اور موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین 2 حصے لے آؤ. تو آپ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے. پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہو تو یہ سب سے بہتر ہے، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے. یہ ابن کثیر کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی حکمت عطا کی تھی کہ ان کے قول کو اللہ تعالیٰ نے تائید فرما کر اسے بصورت قرآن نازل فرما دیا، اور قیامت تک لوگ ان کی نصیحتیں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور ان سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر کر. ہر شکر کرنے والا اپنے نفع کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے. اور جب کہ لقمان نے واز کرتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر کہ تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین.